السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ حکومت پاکستان کا کرغستان معاملے پر انکوائری کمیٹی بنانے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ میں نے کرغستان کا دورہ اپنی تسلی کے لیے کیا تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ کمیٹی 2 ہفتوں میں اپنی رپورٹ جمع کرائے گی۔ چودھری پرویز الہی کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ شجاعت صاحب کے بچوں سے مینڈیٹ واپسی تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ بانی PTI کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ بانی PTI سے جب ملاقات ہوگی تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ شیر افضل مربت کا کہنا تھا کہ سیاسی اور کور کمیٹی کے بعد مجھے باقی کسی چیز سے بھی نکالنا ہے تو نکال دیں۔ رؤوف حسن پر حملہ انتہائی شرمناک ہے۔ روم میں 1 ماہ میں فورسز کے آپریشن میں 29 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج آگ برسانے لگا، ہیٹ ویو کا خدشہ۔ مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ شہر قائد میں پارہ آج بھی 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی فلاڈیلفیا میں تقریر۔ کینیڈین وزیر اعظم کا امریکہ کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنانے کا عزم۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کینیڈا ٹرمپ کی دوسری صدارت کے لیے تیار ہے۔ امریکہ میں کینیڈین سفیر کا کہنا ہے کہ کینیڈا ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کے امکان سے گھبرانے والا نہیں ہے۔ کینیڈا امریکی صدارتی انتخابات کے مقابلے سے واقف ہے۔ اسرائیلی اور حماس رہنماؤں کے وارنٹ کا ICC کا فیصلہ پریشان کن ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کا احترام اور پابندی سب کے لیے ضروری ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کینیڈا بین الاقوامی فوجداری عدالت کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے فلسطین کو باضابطہ طور پر ایک ریاست تسلیم کر لیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس پر خاموش نہیں رہے گا۔ اسرائیل نے آئرلینڈ اور ناروے سے اپنے سفیر اور ایلچی کو واپس بلا لیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور رفقا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایئرپورٹ پر جوبھاگ ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر کی آخری رسومات میں دنیا بھر کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. کرغستان معاملے پر حکومت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی سربراہی ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ محمد سلیم کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کرغستان معاملے پر حکومت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی سربراہی ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ محمد سلیم کریں گے۔ دورہ چین، قازقستان اور کرغستان دورے پر بریفنگ دیتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اس ایشو پر ہمارے مشن نے کتنا فرض ادا کیا اس کی چھان بین کرے گی اور یہ کمیٹی تمام پہلوؤں پر تحقیق کرے گی۔ آج اس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا۔ یہ کمیٹی 2 ہفتوں میں اپنی رپورٹ جمع کرائے گی۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ یہ غیر متوقع واقعہ ہوا جس میں دیگر ممالک کے بھی طالب علم ملوث تھے۔ انہوں نے 100% تصدیق کی کہ حالات اب معمول کے مطابق ہیں۔ انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ وہ اس قسم کے واقعے کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور بیرون ملک سے آئے طالب علموں کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اب تک 4212 طالب علم کرغستان سے پاکستان آ گئے، لیکن ان بچوں کی وہاں سے میڈیکل تعلیم پر یہاں پہلے ہی سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک کمیٹی میری سربراہی میں تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی اس معاملے کا جائزہ لے گی کہ یہ بچے وہاں کیوں میڈیکل میں تعلیم لینے جاتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے سفیر نے بتایا 1100 ہمارے ورکرز ہیں جو ایجنٹ کے ذریعے کرغستان پہنچے اور کام کر رہے ہیں۔
کرغستان حکومت سے گزارش کی ان لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کے بجائے ریگولرائز کر دیں اور ویزا دے دیں۔ کرغستان نائب وزیر اعظم کا مشکور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی نیشنل کمیٹی سے درخواست پر اجازت لیں گے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم کرغستان کا مشکور ہوں، جنہوں نے فوری ہماری درخواست پر عمل درآمد کا یقین دلایا۔ ان کی نیشنل کمیٹی پاکستانیوں کو قانونی حیثیت دلوانے پر غور کرے گی۔ ایئرپورٹ پر انہوں نے پاکستانی طالب علموں کو نمائندوں کو بلایا ہوا تھا۔ ان طالب علموں کے تاثرات اطمینان بخش تھے۔ تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کا کوٹ لکھپت جیل سے رہائی کے بعد اہم بیان سامنے آ گیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا کہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ پرویز الہی نے کہا کہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ مجھے سرخرو کیا۔ اللہ پاک نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں ثابت قدم رہوں۔ ججز کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ دعائیں کرنے والوں اور مشکل میں ساتھ دینے والوں کا بھی مشکور ہوں۔ جیل حکام نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو تمام کیسز میں رہائی ملنے پر رہا کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف کرپشن سمیت مختلف مقدمات درج ہیں۔ واضح رہے کہ پرویز الہی کو کچھ دن پہلے اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا تھا۔ کوٹ لکھپت جیل کے باہر پرویز الہی کے عزیز و اقارب اور دوست بھی موجود تھے۔ پرویز الہی کو عزیز و اقارب گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئے۔ پرویز الہی کو من پسند افراد کو ٹھیکے دینے اور پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ صدر تحریک انصاف پرویز الہی نے ظہور پیلس پہنچ کر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے سرخرو کیا۔ اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا کہ میں ثابت قدم رہوں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ پرویز الہی نے کہا کہ ان ججز کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ ان سب لوگوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ گجرات کے لوگوں سے بہت زیادتیاں کی گئیں۔ گجرات میں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جب ملاقات ہوگی تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ میرے بیان پر بانی پی ٹی آئی ناراض ہوئے تو بیان بازی سے اجتناب کا اعلان کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جب ملاقات ہوگی تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ میرے بیان پر بانی پی ٹی آئی ناراض ہوئے تو بیان بازی سے اجتناب کا اعلان کیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ مجھے کور کمیٹی سے نکالا اور پھر پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا، باقی کسی چیز سے نکالنا ہے تو بھی نکال لیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا۔ شوکات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں کسی کے خلاف سازش کرنے والا نہیں ہوں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ رؤوف حسن پر حملہ انتہائی شرمناک ہے۔ یہ ایک دھمکی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے لیے جو نیوز چینل پر آ کر پی ٹی آئی کی بات کرتا ہے۔ ہم پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بیوروکریسی وہی پرانی ہے، کیسز میں پیش رفت نہیں ہو رہی، جبکہ وفاق خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کو ناکام بنانا چاہتی ہے۔ مجھ سمیت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور روزانہ ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ پاکستانی طلبہ کو لانے کے لیے صوبائی حکومت کا اقدام بہت اچھا ہے۔ صوبے کو رائلٹی نہیں مل رہی ہے، لہٰذا وفاق کو چاہیے کہ بلا امتیاز تمام صوبوں کا حق دیں۔ نہیں، مجھے پارٹی سے تو نہیں نکالا گیا ہے، کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا ہے، اور اگر کوئی چیز اور بھی رہتی ہے تو اسے بھی نکال دیں، لیکن میں پی ٹی آئی میں ہوں، خان کے ساتھ ہوں۔ باقی جو ہے یہ پارٹی کے اندر، ہر پارٹی کے اندر سیاست ہوتی ہے۔ میں تو خود کوئی سیاسی گروپ نہیں ہے میرا، صرف خان کے ساتھ ہوتا ہوں اور خان کے احکامات کی میں پیروی کرتا ہوں۔ بلوچستان کے شہر روب میں ایک ماہ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 29 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے شہر روب میں ایک ماہ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 29 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے ضلع روب کے علاقے سمبازہ میں 21 اپریل سے آپریشن کر رہی ہیں اور سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں گزشتہ ایک ماہ میں 29 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔
افغانستان سے دہشت گرد پاک افغان سرحد کے ذریعے در اندازی کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں سیکیورٹی فورسز آپریشنز میں 14 مئی 2024 کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران میجر بابر خان شہید ہو گئے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان مستقل طور پر عبوری افغان حکومت سے اپنی سرحد کی جانب مؤثر بارڈر مینجمنٹ کمیٹی کو یقینی بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے سرحدوں کو محفوظ بنانے کا عزم بنا رکھا ہے۔ سیکیورٹی فورسز شہریوں کے تحفظ اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکے گی۔ اندرون سندھ میں موسم شدید گرم اور ہیٹ ویو جاری ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کراچی میں موسم گرم اور مرطوب ہے، جبکہ پارہ آج بھی 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث موسمیاتی الرٹ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا ہے گلیشیئر سے بنی جھیلیں بکھرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اندرون سندھ میں موسم شدید گرم اور ہیٹ ویو جاری ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت موہنجو داڑو میں 48.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر میں اس وقت مغرب کے سمت سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 76% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی لہر آنے والے دنوں میں برقرار رہے گی۔ ہیٹ ویو کے پیش نظر تمام متعلقہ ادارے الرٹ رہیں، جبکہ کراچی میں فی الحال ہیٹ ویو کا امکان نہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج آگ برسانے لگا، جس کے باعث ہیٹ ویو کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 27 مئی تک پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ رواں دنوں میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت موہنجو داڑو 39، سبی جیکب آباد 48، لاڑکانہ، کوٹ ادو، خیرپور، دادو 47، تربت، روہڑی، رحیم یار خان، نور پور تھل، اوکاڑہ، شہید بے نظیر آباد، لسبیلا، قصور اور بھکر میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔